اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، اس کے تحت آج ہمارا موضوع ہے والدین کا نام روشن کیجیے۔ آئیے ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ والدین کا نام کس طرح روشن کیا جائے۔ آپ کتاب بند کر کے ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ، مجھے والدین کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، دنیا اور آخرت میں ان کا نام روشن کرنے والا بنا دیجیے۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات جس کے ذریعہ آپ والدین کا نام روشن کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے حافظ بن جائیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کا دن ایک تاج پہنا دیا جائے گا جس کی روشنی آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو، پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت اور سعادت ہے کہ آپ کی تھوڑی سی لگن اور محنت کی وجہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ جل شانہ عطا فرما رہے ہیں کہ آپ کے قرآن کریم حفظ کرنے پر قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، آپ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ آپ سوچئے کہ سارے انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین وہاں جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے، اور وہ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ فلاں کے بیٹے کے قرآن پاک حفظ کرنے کی وجہ سے ان کے والدین کو ایسا عظیم الشان تاج پہنایا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس طرح آپ کے والدین کا نام روشن ہو، اور دنیا میں بھی لوگ ایسے بچے کے والدین کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان پہ رشک کرتے ہیں۔ لہذا آپ ہمت کیجئے اور حفظ قرآن شروع کر دیجئے۔ آپ روزانہ کی 10 آیات یاد کر لیں تو آپ پورا قرآن انشاءاللہ ہر مہینے 30 دن کے حساب سے 1 سال 10واں 7 دن میں حفظ کر سکتے ہیں۔ اور اگر روزانہ کی 15 آیات یاد کرنی شروع کریں تو آپ انشاءاللہ تعالی ہر مہینہ 30 دن کے حساب سے بآسانی 1 سال 2 مہینے 25 دن میں پورا قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ یاد نہیں کر سکے تو بھی کوشش ضرور کیجیے۔ ہاں، اس کے ساتھ اپنی اولاد، اپنے بھائی بہنوں کی اولاد، اپنے خادم، چوکیدار، گھر کی ماسی کی اولادوں پر تغریب کے ذریعے محنت کر کے ان کو حافظ بنائیے۔ آپ محلے میں قرآن کریم کے حفظ کے لیے ایک استاد رکھ کر حفظ شروع کروائیے تاکہ آپ کم از کم یہ ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ دنیا آخرت میں آپ کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جنہوں نے اپنے والدین کا نام روشن کیا۔ آپ کے والد کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی خوبیاں عطا فرمائی ہیں، وہ جو نیک کام کر رہے ہیں یا کر کے چلے گئے ہیں،
اس کو جاری رکھیے، اس کو آگے بڑھائیے، اس میں مزید اضافہ کیجیے، خصوصاً چاچا، تایا، پھوپھی، دادی، دادا کے ساتھ حسن سلوک، ادب سے ان سے ملنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی اولاد کا بھی خیال رکھنا، ان کا ہدیہ دینا، ان کی بے روزگار اولاد کو روزگار پر لگانا، کم از کم ہفتے میں ان سے ملنے جانا وغیرہ امور کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب و وسائل عطا فرمائے ہیں تو والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنوا دیں، یا کنواں کھدوا دیں، یا دواخانہ بنوا دیں، کہیں پانی کی سبیل لگوا دیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی مدرسہ بنا دیجیے۔ ہاں، ضروری نہیں کہ اس میں والد صاحب کے نام کی تختی لگوائیے یا ان کے نام کی مسجد بنوائیے۔ جس اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیے ہیں، اس اللہ کے علم میں آ جانا کافی ہے، چاہیے وہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو، لیکن آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہونا چاہیے، کافی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی صدقہ اور بہت اونچے درجے کا ثواب رکھتا ہے۔ جو اس طریق پر ہو، حدیث میں آتا ہے اس شخص کے بارے میں جو خفیہ طور پر صدقہ کرے، اور ایک وہ شخص جو ایسا پوشیدہ طریقے سے صدقہ کرتا ہے اس کا بائیں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ حدیث شریف کی ابتدا میں یہ فضیلت ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 طرح کے لوگوں میں ایک وہ بھی ہے جو انتہائی پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ پہ صدقہ کرے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے۔ لہذا آپ بھی اس جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیجیے اور مخلوق سے کچھ بھی امید نہ رکھیے، محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دلوں کے بھید، ان رازوں کو جاننے والی اور مصطفیٰ ذات ہے۔ وہ آپ کے پاس ایک حال سے خوب باخبر ہے۔ باحوالہ جستہ جستہ از والدین کی قدر کیجیے۔ اور خواتین و حضرات، آج اتنا ہی۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کل ہمارا موضوع ہوگا، والدین کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹائیے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ